خدا تمہارا بھلا کرے۔ ایسا ہی ہوا ہے، حکومت اکرمیہ، حکومت نسپین اور کئی ملکوں کی جانب سے اس قسم کے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے، اور پاک ایشیا کو بھی اس سلسلے میں خاص طور سے ہوشیار کیا گیا ہے، اور یہ پیشکش کی گئی کہ اگر پاک ایشیا چاہے اور خود کوئی قدم اٹھانے کا خواہش مند ہو تو ایک پینل بنا کر ان کے ساتھ کام کیا جائے۔ ان ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ فعال ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہینی گانگ کی کیا رپورٹ ہے؟ نہیں، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں قائم ہو سکا، اور نہ ہی کسی ملک کی جانب سے اس جگہ کا نام پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ خیر، یہ میں نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر یہ نام چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کبھی اپنے اس منصوبے کو کسی اور ملک تک نہیں جانے دے گا۔ ویسے عمران، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس سلسلے میں کس انداز سے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو؟ یہی سوچ رہا تھا کہ اصل میں ہینی گانگ چلا جاؤں، لیکن وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، اور پھر ہمارا ان کا کافی گہرا ساتھ رہا ہے۔ اس بنا پر وہ لوگ ہماری کارکردگی پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، اور اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک کی تمام کارکردگی میں سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر کبھی کسی ایسے ایجنٹ کی نگاہوں میں نہیں آیا جو دوسرے ملک کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کو وہاں دیکھ کر کوئی ہوشیار ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اس کا یہی مطلب ہے، تو یہ تو بڑی سنگین بات ہے۔ کیوں؟ کیا تم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم اکیلے ہی ہینی گانگ جاؤ گے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ الحیات مبادی وہاں تنہا ہی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال الحیات مبادی کا اپنا ایک الگ منصب اور الگ مشن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب کے رشتے سے الحیات مبادی پاک ایشیا کے لیے اتنا ہی پریشان ہے کہ اس نے اپنی آئندہ ذمہ داریوں کی قربانی دے دی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی تنظیم کے لیے اے ڈی میئر کی حیثیت سے کام کرتا رہتا تو بہت سے ایسے معاملات سامنے آ سکتے تھے جس سے تنظیم آزادی کو فائدہ پہنچتا، لیکن اب اس نے اے ڈی میئر کی حیثیت سے اپنا خاتمہ کر کے صرف پاک ایشیا کے لیے کام شروع کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا جتنا ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے تنہا جانے کا ذکر سن کر آپ فکروں میں ڈوب گئے ہیں، لیکن کیا آپ کو اپنی دعاؤں اور ملک کی بقا پر اعتبار نہیں ہے؟ 100% ہی ہے۔ بس تو پھر یہ سفر مجھے تنہا ہی کرنا ہوگا، جیسا تم مناسب سمجھو۔ کب روانہ ہوگے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد ہماری ملاقات ضروری نہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پھر کافی دیر تک دونوں کے درمیان اس موضوع پر گفتگو چھڑی رہی تھی، اور اس کے بعد عمران وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ بلیک زیرو نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر عمران نے اسے صورتحال سمجھا کر مطمئن کر دیا تھا۔ تاہم بلیک زیرو نے کہا، لیکن عمران صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ یا چند افراد کے ساتھ ایک بالکل غیر متعلق شخص کی حیثیت سے ہینی گانگ میں مقیم رہوں۔ آپ ہم لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے گا، لیکن اگر کوئی سنگین صورتحال پیش آ گئی تو۔ بلیک زیرو، اصل مقصد یہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ذرہ برابر شبہ ہو سکے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے۔ تم صورتحال کو سمجھو۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے مجھے آپ کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، تو بس پھر مطمئن رہو۔ اس کے بعد عمران نے
اپنے چہرے پر میک اپ کیا تھا اور اس میک اپ کو دیکھ کر بلیک زیرو اش کر اٹھا تھا۔ کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے، آنکھوں کے پپوٹے ہلکے سے بھاری کر لیے تھے اور نچلا ہونٹ ایک خاص قسم کے لوشن سے ذرا سا موٹا کر لیا تھا بس۔ لیکن اس میک اپ میں اس کی دلکشی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اس قدر پرکشش نظر آنے لگا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں جھپکانے سے محروم ہو جائے۔ بلیک زیرو نے اس میک اپ کی بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا، خیر ویسے تو عمران صاحب میں آپ کا ہر فن میں استاد مانتا ہوں، لیکن یہ میک اپ اب میرا خیال ہے کہ ایک یادگار میک اپ ہے۔ کوئی بھی آپ کو دیکھ کر اس شبہ کا شکار ہو سکتا ہے کہ آپ عمران صاحب ہیں، لیکن قریب سے دیکھ کر وہ اپنے خیال کی خود ہی تردید کر دے گا۔ اتنا معمولی سا میک اپ لیکن اس قدر دلکشی اور اہمیت کا حامل۔ تو پھر بلیک زیرو اب مجھے ہینی گانگ روانہ ہو جانا چاہیے۔ پھر بلیک زیرو عمران کو ایئرپورٹ تک پہنچانے آیا تھا اور عمران نے اسے سیکرٹ سروس کی ٹیم کے بارے میں خصوصی ہدایات دی تھیں۔ بلیک زیرو نے چلتے ہوئے کہا، اس کے باوجود آپ کو کسی وقت بھی اگر ہم لوگوں کی ضرورت ہو تو بالکل اطمینان سے ہمیں اطلاع دے دیجیے گا۔ ظاہر ہے بلیک زیرو، تو ضرورت کی بات ہے، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گیا۔ طیارے کا سفر کسی خاص واقعے یا اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ عمران نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی شخصیت پر ذرا برابر عمرانیت کا خول باقی نہیں رہنے دے گا تاکہ اس پر شبہ نہ ہو سکے، کیونکہ بہت سے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ اور خاص طور سے اسرائیلی ایجنٹ عمران کے بارے میں اچھی خاصی رپورٹ رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ MX شکل کا مالک بظاہر سادہ لو نظر آنے والا در حقیقت پاک ایشیا کا ایٹم بم ہے اور اس سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ تھوڑی سی انداز میں تبدیلی کر لینا اس وقت اس کے لیے بہت کارآمد تھی، اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمران فطرتاً شرارت پسند تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود اپنی اس کیفیت پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی شخصیت کو تبدیل نہ کر سکتا ہو۔ چنانچہ ایئر ہوسٹس نے کئی بار اس پرکشش اور پروقار شخص کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک دو بار لگاوٹ بھرے انداز میں اس کی جانب متوجہ بھی ہوئی تھی، لیکن عمران کا سرد لہجہ اور خشک انداز اسے آگے بڑھنے سے روکنے کا باعث بن گیا تھا۔ پھر یہ سفر طے ہو گیا۔ ہینی گانگ عمران کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا اور یہاں کی مخصوص زندگی کے بارے میں اسے تفصیلات معلوم تھیں۔ چنانچہ اس نے ہینی گانگ کے ایک خوبصورت علاقے میں درمیانے درجے کے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا تھا اور اس کے بعد وہ اس ہوٹل میں 2 دن تک بڑے سکون سے قیام پذیر رہا۔ وہ جانتا تھا کہ الحیات مبادی نے اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس سلسلے میں جب کسی کو بھیجا جائے تو تھوڑے سے وقت کے بعد بھیجا جائے تاکہ وہاں وہ اپنی معلومات مکمل کر لے۔ الغرض ہینی گانگ اب عمران کے قدموں تلے تھا۔ یہ ایک صنعتی شہر تھا اور یہاں دنیا کی ہر چیز دستیاب ہو جاتی تھی۔ عمدہ قسم کے ریستوران، حسین مناظر۔ اس وقت بھی عمران نے ایک ریستوران کا رخ کیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دے دیا۔ دائیں جانب ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا ہوا تھا جہاں ایک مقامی نوجوان پیانو بجا رہا تھا۔ حال میں بے شمار افراد موجود تھے، لیکن ذرا مہذب انداز میں۔ اونچے لہجے میں گفتگو کرنے کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔
اس کی وجہ شاید پیانو کی وہ دھن بھی ہو، جو بہرحال سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی لیکن دلکش تھی۔ عمران ان مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہینی گانگ کے بارے میں اسے جو معلومات حاصل تھی وہ اس کے کام آ رہی تھی۔ یہاں شخصی آزادی تھی اور ہر شخص اپنے طور پر صرف ان قوانین کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا تھا جن کی ممانعت ہینی گانگ میں خاص طور سے تھی۔ پھر وہ خوبصورت سی لڑکی خود عمران کے پاس پہنچی تھی۔ اگر کسی مرحلے پر خوبصورت لڑکی کا وجود نہ ہو تو کہانی چاشنی سے دور رہ جاتی ہے۔ اس نے کوئی ایسی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی جس کا جھونکا عمران کی ناک سے ٹکرایا تو وہ چونک کر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے لڑکی کو دیکھا جو اس کے بالکل قریب تھی۔ اب یہاں عمران اگر اپنے آپ پر قابو پا لیتا تو بڑی مشکل بات تھی۔ لڑکی میز پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکی اور بولی، ہیلو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عمران نے بھی انگلش میں کہا، کس بات کا؟ تمہارا کہنے سے ہلنے کا۔ کیا؟ میں نے کہا نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں سمجھ نہیں پائی جناب۔ تو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر آپ اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ یہ کرسیاں میرے باپ کی نہیں ہیں۔ عمران نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ کمال ہے، اگر تم اتنی ناسمجھ ہو تو گھر سے باہر کیوں نکل آئی ہو؟ عمران نک چڑھے انداز میں بولا اور لڑکی متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر خود ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ شاید تم گھر سے لڑ کر آئے ہو؟ کون سے گھر سے؟ میرا مطلب ہے کسی سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن میرا خیال ہے اب ہو جائے گا۔ اب ہو جائے گا مگر کس سے؟ تم سے۔ ارے واہ، مجھے جھگڑالو مرد بہت پسند ہے۔ لڑکی آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ تو پھر میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ارادہ ملتوی کر دیا؟ ہاں۔ وجہ؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے پسند کرنے لگو۔ لڑکی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی اور پھر بولی، بس ایسے ہی ادھر نکل آئی تھی، تم اکیلے بیٹھے نظر آئے تو میں نے سوچا کہ تمہیں کمپنی دوں۔ کون سی کمپنی؟ میرا مطلب ہے تمہارا ساتھ دوں۔ بکواس مت کرو۔ ارے تم نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ سوری، اگر میں نے اور چند الٹی سیدھی باتیں کی تو تم مجھے پسند کرنا شروع کر دو گی۔ تم بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس کے باوجود میں تم سے جھگڑا نہیں کر رہا۔ ہاں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسکرائی۔ عمران گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ شکاری لڑکی ہے، وہ صرف دوستی چاہتی ہے تاکہ اس کا وقت اچھا گزر سکے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے وقت گزاری میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، کہاں سے تعلق ہے؟ مریخ سے۔ کہاں سے؟ مریخ کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ مگر تم مریخ سے سیدھے یہاں آ رہے ہو؟ نہیں، بہت سے شہر گھومتا ہوا آ رہا ہوں۔ واقعی؟ ذرا مجھے بتاؤ مریخ کیسی جگہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے ساتھ وہاں جانے کا مطالبہ کر دو گی۔ لڑکی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی، پھر بولی، قسم کھاتی ہوں مجھے یقین نہیں تھا کہ میری ملاقات ایک ایسے دلچسپ آدمی سے ہو جائے گی۔ کمال کر رہی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کیوں یہاں آ کر بیٹھی ہو؟ تم سے دوستی کرنے کے لیے۔ مگر میں ہی اس مصیبت کا شکار کیوں بن رہا ہوں؟ میں مصیبت ہوں؟ پتہ نہیں، عمران نے بیزار لہجے میں کہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم اسپینش ہو؟ ہاں۔ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی۔ ارے بابا، میرا تعلق مریخ سے ہے۔ خیر، جب مریخ کے لوگ یہاں آنے لگیں تو میری ان سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ ویسے میرا نام کینی بون ہے۔ توبہ توبہ، عمران کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، کیوں؟ یہ بھی کوئی نام ہوا؟ کینی بون؟ تمہارا کیا نام ہے؟ اول جلول۔
عمران نے جواب دیا، کیا؟ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ دی۔ اب تم جواب میں حملہ کرو میرے اوپر اور کہو کہ یہ نام تمہیں بالکل پسند نہیں۔ پسند کیا؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیا نام بتایا تم نے؟ اول جلول۔ ویسے یہ نام ذرا منفرد قسم کا ہے، لیکن میرے باپ کا نام بھی بالکل ہی منفرد ہے اور لوگ اسے ادا کرتے ہوئے بڑی مشکلات کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ کیا نام تھا تمہارے ڈیڈی کا؟ چیا گون کٹورو۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور پھر بولی، اگر میں تمہیں مختصراً کچھ کہوں تو کیا کہہ کر پکاروں؟ پورا نام لیے بغیر اگر تم نے مجھے مخاطب کیا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ پورا نام؟ ہاں، باپ کے نام کے ساتھ، مثلاً اول جلول پسر میں چیا گون کٹورو۔ عمران نے کہا، خدا حافظ۔ لڑکی اس کی میز سے اٹھ گئی۔ عمران اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ لڑکی واقعی کچھ اس طرح بدل ہوئی تھی کہ پھر وہاں نہیں رکی۔ غالباً اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا شکار در حقیقت اول جلول ہے۔ عمران مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن نہ تو اس نے اسے روکا اور نہ ہی دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ البتہ اسے لڑکی کے ٹل جانے سے خوشی ہوئی تھی۔ اپنی شخصیت پر جو سنجیدگی کا خول وہ چڑھانا چاہ رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ خول ہر قیمت پر قائم رہے۔ ویسے لڑکی کے بارے میں اسے کوئی شبہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ریستوران میں اس قسم کی کئی لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں۔ خاصی دیر تک وہ ریستوران میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر اس نے خاصے لمبے چکر لگائے۔ اندازہ یہ لگانا چاہتا تھا کہ کوئی خصوصاً اس کی جانب متوجہ تو نہیں۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی قسم کے شک سے بالاتر ہے اور کسی کو اس کی شخصیت پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ تب وہ ایک مصروف سی سڑک پر ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے کارڈ لگا کر مخصوص نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے ملنے والے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد فون ریسیو کیا گیا تھا۔ ہیلو مسٹر، جی فرمائیے۔ ایک جناب مسافر جو ستاروں کی سرزمین سے آیا ہے، مسٹر الحیات سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ او سر، کہکشاں کے اس مسافر کا استقبال الحیات مبادی بڑے ذوق و شوق سے کرتا ہے۔ آپ بڑے مناسب وقت پر پہنچے ہیں۔ مناسب وقت کون سا ہے مبادی؟ یہاں ایک آئس کلب ہے، یہ ایرو مائس کلب کہلاتا ہے۔ آئس کلب میں آنے والے اپنے لباس لاکر میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو لاکر نمبر 22 تک پہنچنا ہے۔ جگہ ایرو مائس کلب، لاکر نمبر 22، اور اس لاکر کی چابی آپ کو کاؤنٹر سے مل جائے گی۔ آپ ایڈی میر کا نام بتائیں گے، یہ سب کچھ نہایت آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بندوبست میں نے بہت پہلے سے کر رکھا ہے۔ لاکر میں آپ کو جو کچھ دستیاب ہوگا، اس میں سب کچھ تفصیل سے درج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایرو مائنس کلب پہنچنے میں دقت نہیں ہوگی۔ اوکے، میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ کا قیام کہاں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، انسان کو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ میرے لیے اور کوئی خدمت نہیں، شکریہ، عمران نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ الحیات مبادی، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اپنی کارکردگی سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آدمی بے حد ذہین ہے۔ اسے یہ طریقہ کار پسند آیا تھا۔ بہرحال اب مسئلہ ایرو مائس کلب کی تلاش کا تھا اور اس کے لیے عمران نے تگو دے شروع کر دی۔ اس وقت شام کے تقریباً 4 بجے تھے جب وہ ایرو مائس کلب تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر بولا، ایڈی میر۔ لڑکی نے پیچھے لگے ہوئے کی بورڈ پر نگاہیں دوڑائیں۔ 22 نمبر پر ایڈی میر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے چابی اتار کر خاموشی سے عمران کے حوالے کر دی اور عمران آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ پھر لاکر تلاش کرنے میں اسے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا
لاکر روم میں پہنچ کر اس نے لاکر نمبر 22 کا تالا کھولا۔ اس میں ایک چوکور پیکٹ رکھا ہوا تھا جو خاصا بڑا تھا۔ وہ پیکٹ نکال کر لاکر بند کر کے واپس پلٹا اور اس کے بعد چابی کاؤنٹر پر لڑکی کے حوالے کر کے آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ پھر تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ جب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تو اس نے ایک ٹیکسی روکی اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہوٹل میں اتر گیا۔